السلام علیکم۔ آج ہم بسم اللہ شریف کے بارے میں آپ کو وہ اہم معلومات بیان کریں گے، انفارمیشن دیں گے جو آپ میں سے بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری امائیں، دادیاں، نانیاں ہر چھوٹی بڑی بات پر بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ کوئی گھر میں آیا تو بسم اللہ، کوئی چیز پکڑی تو بسم اللہ، کوئی گر گیا تو بسم اللہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت اور آج کے مشکلات میں بڑا فرق ہے۔ ہم اس آیت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے اس وقت تھے۔ اس وقت بھی لوگوں کو اس وقت کے حساب سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ اتنے پریشان نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ہم ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو اس میں اسم اعظم بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اسم اعظم سے تو اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم بسم اللہ شریف کے متعلق آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اور انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور آپ جو ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے اپنے معاملات میں بسم اللہ کو لازم پکڑ لیں گے۔ بسم اللہ شریف جب نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں۔ جانوروں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ شیاطین پر آسمان سے انگارے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا، اور جس چیز پر پڑھا اس کو برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص بسم اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایت ہے کہ شیطان 3 مرتبہ چیخا چلایا رویا کہ کبھی ایسا نہیں رویا۔ ایک دفعہ اس وقت جب اس کو ملائکہ کی صف میں سے خارج کر دیا گیا، دوسرا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت مبارکہ پر، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ یہ 3 ایسے موقع تھے جس میں شیطان جو ہے وہ بہت چیخ کر چلایا۔ ایک جگہ پر اور لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوح اور قلم پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم لوح پر چلا اور اس پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے معاملات ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سب سے پہلی آیت ہے جو اتاری گئی۔ شاید یہ آپ میں سے کم لوگ جانتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس کے بعد پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی برکت سے وہ فرعون اور اس کے جادوگروں پر ہامون اور اس کے لشکر، ہارون اور اس کے پیروکاروں پر غالب آئے۔ اس کے بعد جو تھا وہ پھر اس کو اٹھا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس وقت ملائکہ نے کہا بخدا آج آپ کی سلطنت کامل ہو گئی۔ تو یہ جو ہے سورت، یہ جو ہے آیت اتنی بار نازل ہوئی اور اس کے بعد جو تھا وہ اس کو اٹھا لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس آیت کو جو اٹھایا گیا، اس کے بعد
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام پر نازل کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے کماری مریم کے فرزند، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت تم پر نازل ہوئی؟ یہ آیت امان ہے، یعنی یہ فرمان باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو تم کھڑے بیٹھے لیٹے آتے جاتے چلتے پھرتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجہ درج ہوگا، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کچھ خوف نہ ہوگا، اس پر موت کی سختی اور قبر جو ہے وہ آسان ہوگی۔ یہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو آج ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جہنم کے جو ہیں دوزخ کے 19 فرشتے ان سے آپ کو نجات حاصل ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اس کے حروف بھی 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے سپرد بنا دے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی معاملات ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ اس کا 7 دن کا عمل اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 7 دن کوئی سے بھی ہوں، آپ جو ہے وہ اگر وقت کی پابندی کریں طلوع آفتاب کے وقت تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی تو آپ 786 بار اس کی تعداد کر کے 786 بار جو ہے وہ آپ 7 دن تک اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی مشکل کام ہو، جتنی بھی مشکل حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے وہ تمام معاملات سیدھے کر دیں گے، آپ کی ضروریات پوری کر دیں گے، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے یہ بسم اللہ شریف۔ 786 بار آپ نے پڑھنی ہے ایک دفعہ ایک ہی دن میں، اور اسی ہی طرح سے آپ نے 7 دن جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ نالج اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میں بسم اللہ کے متعلق آگے آنے والے وقت میں اور بھی بہت زیادہ مجرب وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔